الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو سید الشہداء شہید غزوہ احد ام رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دن کی مناسبت سے اس بابرکت محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کا سید الشہداء کے ذکر کے لیے یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور پروردگار عالم اہل بیت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمیں دلوں کی زندگی عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہدائے احد کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں بند فرما دیا ہے۔ وہ سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ہیں، اور جنت میں جہاں چاہیں اللہ کے اذن سے ان پرندوں میں سوار ہو کر اڑتے ہیں۔ کبھی ان کا مرکز اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے نیچے اللہ کے نور کی قندیلیں ہوتی ہیں، کبھی وہ جنت کی نہروں پر اترتے ہیں، کبھی جنت کے باغات پر اترتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان شہدائے احد کو جو مقام عطا فرمایا تو شہدائے احد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے رب کریم، ہماری یہ تمنا ہے کہ جو مقام و مرتبہ احد میں شہید ہونے کے بعد تو نے ہمیں عطا فرمایا، ہم اہل دنیا کو بتائیں کہ مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان قربان کرنے کا اجر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم فکر نہ کرو، تمہاری طرف سے یہ پیغام قرآن میں وحی کی صورت میں پوری امت تک میں خود پہنچا دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالی نے وحی نازل فرما دی، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا جو لوگ اللہ کے رستے میں قتل کر دیے جائیں، اللہ کے رستے میں شہید کر دیے جائیں، فرمایا انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں۔ فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں، اور عند ربہم یرزقون، اور ان کے رب کی بارگاہ سے انہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کے رب کی بارگاہ میں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی زیارت کے لیے خود تشریف لے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبور پر تشریف فرما ہو کر انہیں سلام پیش کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت تک جو شخص شہدائے احد کی قبور پر حاضر ہو کر سلام پیش کرے گا، شہدائے احد اسے سلام کا جواب دیں گے۔
We extend warm welcome to our honorable guest, His Excellency, Ambassador of Palestine, to come in this gathering. We are praising Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, and because today is the day of Shuhada Ahad, Sayyidina Amir Hamza radiallahu ta'ala, so we welcome you, and all of us, we will raise our hand and we'll tell you that Alhamdulillah, we are love, our du'as, our support are with our Palestinian brothers over there. And Alhamdulillah, اس وقت ہمارے درمیان فلسطین کے امبیسڈر تشریف فرما ہیں، تو یقیناً جہاں ہماری دعائیں فلسطین قبلہ اول کے ساتھ ہیں، وہیں یقیناً وہاں کے ہمارے مسلمان بھائی ہمارے دلوں میں ہیں، ہماری دعائیں ان کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ جو قبلہ اول ہے اس کی حفاظت فرمائے، اور وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی اپنے غیبانہ مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمت سے نوازے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کبھی قیامت تک کوئی شہدائے احد کی قبور پر حاضر ہو کر سلام پیش کرے گا، فرمایا قیامت تک شہدائے احد اسے سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ اور ہمارے ہاں کئی ایک محدثین نے اپنا واقعہ درج کیا ہے کہ جب کبھی شہدائے احد کی قبور پر حاضر ہو کر انہوں نے ان کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے، تو کئی ایک بزرگوں کو براہ راست ان کی قبور شریفہ سے سلام کا جواب آیا ہے۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر جانثار صحابی اور چچا جان ہیں، جنہوں نے احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حرمت، ناموس اور دین کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ہم آج کے دن آپ کی مبارک روح پر اللہ کا سلام بھیجتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وفی الأخیر انا ارحب بسفیر فلسطین بهذا البرنامج المبارک، وبفضل الله تعالى هذا لنا فخر وشرف عظيم، قد زرناكم وشرفتمونا بقدومكم في هذا الاجتماع العظيم، وأنا أدعو من الله تعالى، وهذا الدعاء من أعماق روح كل المسلم، نحن ندعو من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى نصلي في بيت المقدس ونصلي على أعتاب بيت المقدس، وندعو من الله تعالى أن يحرر بيت المقدس في حياتنا۔ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج الحمدللہ ہم یوم منا رہے ہیں حضرت سید الشہداء۔ میں وقت کی قلت کی وجہ سے بغیر تمہید کے، بغیر خطبے کے فوراً چند گزارشات آپ کی بارگاہ میں حاضری لگانے کی نیت سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری لگانے کی نیت سے سید الشہداء، اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منا رہے ہیں۔ یقیناً شہدائے احد جن کی بے شمار خدمات ہیں دین اسلام کی خاطر، ان کا بھی ذکر ہوا۔ بالخصوص آج ہم ذکر اس شخصیت کا کر رہے ہیں
جن سے حضور علیہ السلام نے بے حد محبت فرمائی اور جنہوں نے ٹوٹ کے حضور علیہ السلام سے محبت کی، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت حضور علیہ السلام سے 2 سال قبل ہوئی۔ حضور علیہ السلام سے 2 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی حمزہ اور کنیت ابو عمارہ، آپ کے والد گرامی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی والدہ حضرت حالہ، آپ کی والدہ کا اسم گرامی حضرت حالہ ہے۔ آپ کے بے شمار القاب ہیں، بے شمار القاب سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن آپ کے کچھ القاب ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام کی جانب سے آپ کو عطا ہوئے ہیں، جو آپ کو خاص حضور کے لنگر سے عطا ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے افضل الشہداء، یہ آپ کی شہادت کے وقت حضور علیہ السلام نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا۔ پھر اسد اللہ، اللہ کا شیر، پھر اسد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیر، پھر عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء، پھر افضل الشہداء، پھر فاعل الخیرات، ہمیشہ خیر کے کام کرنے والے، پھر کاشف القرب، تکالیف کو دور کرنے والے۔ آپ کی یہ وہ القاب ہیں جو حضور علیہ السلام نے آپ کو خود عطا فرمائے ہیں، آپ کو خود عطا فرمائے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی یہ حدیث ابو نعیم نے نقل کی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے تمام چچاؤں میں سے میرے پسندیدہ چچا کا نام امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میرے پسندیدہ چچا کا نام امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیونکہ میں نے چند منٹ گفتگو کرنی ہے تو میں صرف آپ کا شان میں کچھ باتیں کر کے حاضری لگاؤں گا۔ آنے والی جمعرات کو انشاءاللہ رات 10 بجے AWQ TV پہ جو میرا ہفتہ وار پروگرام ہوتا ہے، اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں انشاءاللہ ہدایہ عقیدت پیش کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پسندیدہ چچا کا نام امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی بے مثال محبت حاصل ہے اور بے مثال قربت حاصل ہے اور کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ جہاں آپ حضور علیہ السلام کے محبوب ترین چچا ہیں، جہاں آپ حضور علیہ السلام کا دفاع کرنے والوں میں صف اول میں آپ کا نام آتا ہے، جہاں آپ حضور علیہ السلام کے محافظوں کے امیر ہیں، جہاں آپ حضور علیہ السلام پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، وہیں آپ کو حضور علیہ السلام سے ایک نسبت یہ بھی حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام علیہا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یہ آپس میں چچا زاد بہنیں ہیں۔ اور ایک اور نسبت یہ حاصل ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بھی حضرت صہیبہ سلام علیہا کا دودھ نوش فرمایا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ نے بھی حضرت صہیبہ کا دودھ نوش فرمایا۔ تو اس طرح حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ صرف آپ کے آگے میں نے کہا حاضری لگانی ہے، میں آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بڑا ایمان افروز ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا تفصیلات ابن سعد میں بھی موجود ہے، حضرت شاہ عبد الحق نے بھی نقل کیا، امام زرقانی نے بھی نقل کیا آپ کا قبول اسلام کا واقعہ۔ آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم سے 3 دن قبل اسلام قبول کیا۔ ایک قول دوسرے سال اور چوتھے سال کا بھی ہے، لیکن طبقات ابن سعد میں 6واں سال موجود ہے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن قبل اسلام قبول کیا۔ اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ جس دن حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی نا یا اللہ عمر حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، اسی دن حضور علیہ السلام کی یہ دعا حضرت آپ کے ایمان لانے کا واقعہ میں پہلے یوں بیان کر دو، طبقات ابن سعد میں جو موجود ہے، حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عمر فاروق حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ شکار پہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ شکار پہ تشریف لے کے گئے تو کوہ صفا پر حضور علیہ السلام رونق افروز تھے، حق کا پیغام دے رہے تھے۔ ابو جہل آیا اور توہین کی، اور اس انداز میں توہین کی کہ توہین کی حد کر ڈالی۔ زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے، زبان کانپتی ہے وہ کہتے جس انداز میں اس نے توہین کی حد کر ڈالی۔ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین نے کچھ نہ ارشاد فرمایا، حالانکہ حضور علیہ السلام کے اشاروں کے تابع اللہ نے کائنات کے نظام کو فرمایا ہے۔ اسی وقت اگر حضور علیہ السلام ایک اشارہ فرماتے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے کچھ ارشاد نہ فرمایا۔
وہ وہاں سے چلا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام کچھ مغموم ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ آپ شکار سے واپس آئے تو دو لونڈیاں آپس میں بات کر رہی تھی، اور ایک روایت کے مطابق ان دونوں لونڈیوں نے آ کے حضرت امیر حمزہ سے کہا کہ آپ کو پتا ہے آپ کے پیارے بھتیجے جن سے آپ اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، آج ابو جہل نے اس انداز میں حضور علیہ السلام ان کی اس انداز میں توہین کی ہے، اس انداز میں ان کی توہین کی حد کر ڈالی ہے۔ حضرت امیر حمزہ کو یہ گوارا نہ ہوا۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا کہاں ہے ابو جہل؟ پتہ چلا مطاف میں باقی سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، اس کے سر پہ اپنی کمان ڈالی اور اس کا سر پھاڑ ڈالا۔ باقی جو سردار تھے وہ ان کو مارنے کے لیے حضرت امیر حمزہ کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ ابو جہل نے کہا نہیں، حمزہ کے قریب مت جانا، حمزہ کو کچھ نہ کہنا، یہ بات بنو ہاشم اور قریش کے درمیان جنگ کی صورت بنا سکتی ہے، جنگ کی صورت بن سکتی ہے، اس کو کچھ نہ کہنا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں تو دین اسلام قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ جو دین تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اگر یہ دین سچا ہے تو میرا دل اس سے مطمئن فرما دے۔ یہ دعا کر کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مغموم مت ہو، میں آپ کا بدلہ لے آیا ہوں، میں ابو جہل کا سر پھاڑ آیا ہوں، آپ کا بدلہ لے آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حمزہ چچا اگر میرا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ اس کے سر پھاڑنے سے نہیں ہوگا، اگر میرا بدلہ لینا چاہتے ہیں، مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو وہ دین قبول کریں جس کی میں تبلیغ کر رہا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ نے عرض کی یا رسول اللہ خوش ہو جائیے، میں آپ کا دین قبول کر آیا ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھ آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے دعا کی، آپ کے لیے دعا کی۔ پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اشعار کہے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اپنے ایمان کا اظہار کیا اشعار میں، اور پھر کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہا اپنے اشعار میں حمزہ اللہ کا شعر ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کہا اے کفار مکہ سن لو، اب رسول اللہ کی طرف میلی نگاہ اٹھانے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ حمزہ ان کا کلمہ پڑھ چکا ہے، حمزہ ان کا کلمہ پڑھ چکا ہے۔ اچھا آپ نے اسلام قبول کیا، آپ کے 3 دن بعد جو میں واقعہ بیان کر رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا فرمائی وہ دعا حضرت فاروق اعظم تک پہنچ گئی۔ حضرت فاروق اعظم اپنی بہن سے قرآن کی تلاوت سن کے سب کے علم میں آپ کے قبول اسلام کا واقعہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، بعض صحابہ نے کہ حضرت حضور علیہ السلام دارالارقم میں موجود تھے، حضرت امیر حمزہ کو بتایا کہ عمر آ رہا ہے اور اس کے گلے میں تلوار بھی لٹکی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو رسول اللہ کی دعا اس تک پہنچ گئی ہے پھر تو آنے دو، مرحبا، لیکن اگر کسی غلط ارادے سے آیا ہے تو اس کو بھی بتا دو اللہ کا شیر حمزہ دروازے پہ کھڑا ہے، اللہ کا شیر دروازے پہ کھڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے، حضرت امیر حمزہ نے پوچھا کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا میں رسول اللہ سے ملنے آیا ہوں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ نے حضور سے اجازت مانگی، حضور نے فرمایا حمزہ آنے دو، یہ عمر نہیں یہ تو گویا کہ میری دعا آ رہی ہے، گویا کہ حضور نے فرمایا یہ تو میری دعا آ رہی ہے۔ حضرت امیر حمزہ حضرت عمر کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ دونوں اشخاص جو تھے، یہ دونوں شخصیات حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہادری کے اعتبار سے پورے عرب میں مشہور تھے۔ جب دونوں بہادر ترین شخصیات نے 3 دن کے وقفے پہ اسلام قبول کر لیا، روایات میں آتا ہے صحابہ نے اتنی اونچی آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا خوشی میں کہ کفار مکہ کو آواز گئی، انہوں نے کہا آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے جو اتنی خوشی منا رہے ہیں۔ جب ان کو یہ پتا چلا کہ 3 دن کے وقفے پہ ہی حضرت سیدنا امیر حمزہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے کہا آج مسلمانوں نے ہم سے اپنا بدلہ لے لیا ہے، آج مسلمانوں نے ہم سے اپنا بدلہ لے لیا ہے کہ عمر بن خطاب اور امیر حمزہ اپنے طرف لے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کی رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم حق پہ نہیں ہیں، کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں عمر ہم ہی حق پہ ہیں۔ کہا یا رسول اللہ اگر ہم حق پہ ہیں تو پھر ہم یہاں دارالارقم میں چھپ کے عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ چلیے آپ کے ساتھ ایک طرف میں چلتا ہوں، ایک طرف حمزہ چلتا ہے، دیکھتے ہیں کس کی جرت ہوتی ہے کہ رستے کو روک سکے۔ 2 قطاریں بنی صحابہ کی، ایک قطار کے آگے اللہ کے شیر حضرت فاروق اعظم چلے، ایک قطار کے آگے اللہ کا شیر حضرت سیدنا امیر حمزہ تھے، بیچ میں رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں، مطاف میں جا کے کعبے کا طواف کرتے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اللہ کے ان شیروں کے سامنے آ سکے۔
اللہ کے ان شعروں کے سامنے آ سکے. اللہ اکبر. البدایہ والنہایہ میں موجود ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا پہلا جھنڈا بنایا وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا. اسد الغابہ میں موجود ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جب وہ قیدی آئے نا واپس مدینہ منورہ, اس دن حضرت امیر حمزہ کی پہچان یہ تھی کہ آپ نے دستار کے اوپر شتر مرغ کی قلگی لگا رکھی تھی. ایک قیدی نے پوچھا صحابہ سے کہ یہ جو شتر مرغ کی قلگی سر پہ لگائے ہے یہ کون ہے؟ بتایا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں, آج اگر ہمیں سب سے زیادہ کسی نے نقصان پہنچایا ہے, سب سے زیادہ ابو نعیم نے بھی اس کا نقل کیا, سب سے زیادہ اگر آج ہمیں کسی نے نقصان پہنچایا ہے اور سب سے زیادہ اگر کسی نے تمہیں فائدہ پہنچایا ہے تو وہ ذات حضرت امیر حمزہ کی ذات ہے, وہ ذات ان کی ذات ہے. اللہ اکبر. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا مختصر وقت میں احاطہ کیا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات میں بے حد بلندیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے سے ہم سب پہ کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے, آپ کے طفیل ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت عطا فرمائے. میں نے صرف حاضری لگانے کی یہ 4 باتیں کی, عنوان چلایا نہیں. انشاءاللہ جمعرات کو میں نے تفصیل سے انشاءاللہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور شہداء احد کی بارگاہ میں کیو ٹی وی پہ انشاءاللہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے. میرا گفتگو کا یہ انداز نہیں, میں ترتیب سے چلتا ہوں, لیکن میں نے بغیر کسی تمہید کے چند باتیں حاضری لگانے کی خاطر کی. اللہ تعالیٰ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہم سب کے اوپر اپنا کرم فرمائے, ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کے تمام دروازے کھول ڈالے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانثاری اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ایسی ہی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ کافی دیر سے یہاں حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں جمع ہیں. ہم تینوں بھی کم و بیش صبح 10 بجے سے حضور علیہ السلام کے ذکر میں ہی, پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس تھا وہاں پر تھے, اور آج حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے تو وقفے پہ مستقل الحمدللہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بات ہوتی رہی. ابھی کچھ دیر پہلے ہم موجود تھے ایک میٹنگ میں, اس میں وزیر اعظم پاکستان بھی موجود تھے, اور وہاں بھی اگر بات ہوئی تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نمک حلال رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ ہم جہاں ہوتے ہیں بات ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے. میں ابھی الحمدللہ ہم تینوں اسلامی نظریاتی کونسل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کی خاطر, اس پیغام کو عام کرنے کی خاطر ساتھ ہیں. کچھ عرصہ پہلے, یاد رکھیے گا بات کر دینا بہت آسان ہوتا ہے, عملی کام کرنا مشکل ہوتا ہے. کچھ عرصہ پہلے کسی کی جانب سے ایک رپورٹ آئی تھی, اس کا متن یہ تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ تعلیمی نصاب میں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو مواد ہے, جو قرآن آیات ہے, ان کو نکال دیا جائے, ان کو صرف اسلامیات کے پیریڈ میں محدود کر دیا جائے, باقی تعلیمی نصاب میں سے جو سیرت النبی ہے اس کو نکال دیا جائے. الحمدللہ کیونکہ ہم وہاں تھے, میں نے بات کی, قبلہ مفتی زبیر صاحب نے بے مثال انداز میں دلائل کے ساتھ بات کی, قبلہ مفتی عمیر صاحب نے بے مثال انداز میں بات کی, دیگر ہمارے عراقین نے بات کی کہ قطعاً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیمی نصاب سے نکالنا مناسب نہیں ہے. ہم قطعاً یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ پاکستان کے نصاب میں سے سیرت النبی نکل جائے. ہم تو ہر خیر کے معاملے میں اگر مثال دیں گے کسی اور کی بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پہلے دیں گے. پھر الحمدللہ وہ کونسل جو ایک ذمہ دار کونسل ہے اور اس کے چیئرمین نے الحمدللہ یہ فیصلہ دیا کہ قطعاً اس پہ بحث بھی نہیں کی جائے گی. ایک اجلاس میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ تعلیمی نصاب میں سے سیرت النبی کو نہیں نکالا جائے گا. تو الحمدللہ کام کرنے کے لیے یہ شخصیات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو مزید بڑھ کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کیونکہ میری گفتگو جو ہے وہ ذرا سوکھی نہیں ہوتی, اس میں کیفیت ہوتی ہے, لیکن آج وقت کی کمی کے وجہ سے میں نے خطاب کیا ہی نہیں, صرف حاضری لگانے کی خاطر 2 باتیں کی ہیں. خطاب انشاءاللہ آپ جمعرات کو اس عنوان پہ کیو ٹی وی پہ سماعت فرما لیجئے گا. اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 اشعار منقبت کے حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں آپ کے ذوق کی خاطر. آپ کا ذوق ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, حضرت ہمارے شیخ فرما رہے ہیں,
ہمارے شیخ نے فرمایا ایک کلام کا، حضرت نے فرما دیا 2 اشعار میری ہیں، میں 3 منٹ میں انشاءاللہ یہ سارا پورا کر لوں گا، پھر ہم نے قبلہ مفتی زبیر صاحب کی گفتگو سے انشاءاللہ استفادہ کرنا ہے۔ میری حضرت سے ملاقات تو تعارف تو تھا، لیکن ان 2-3 نشستوں میں جو اسلامی ریاضی کونسل میں ہوئی، ماشاءاللہ ان دونوں شخصیات کے سن کے جو استفادہ کیا علمی طور پہ، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیقات خیر میں انشاءاللہ اضافہ فرمائے۔ تو پہلے جو میرے شیخ کا حکم ہے، ہاں یہی بول صدر والے چملے جہاں کے پالے، یہی بول صدر والے چملے جہاں کے پالے، سبھی محل چھال ڈالے، سبھی محل چھال ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، ہاں تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، کوئی ہاتھ میں کرایا، وہی کاش میں عطایا، وہی ہاتھ میں کرایا، وہی کاش میں عطایا، وہی دافع بلایا، وہی دافع بلایا، وہی شافع بتایا، کوئی السا کال آیا، کوئی السا کال آیا، کوئی السا کال آیا، کوئی السا کال آیا، ارے او خدا کے بندہ کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے خدا کے بندہ کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے، ابھی پاس تھا میرے، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، کوئی گیا نہ آیا۔ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اعلان کر رہے ہیں کہ میرا دل گم گیا ہے، میرے دل کو تو ڈھونڈو۔ کسی نے آ کے کہا احمد رضا دل مل گیا ہے، ذرا سننا کہاں ملا اور کیسے ملا۔ ہاں رضا تمہارے دل کا پتا چلا بمشکل، رضا تمہارے دل کا پتا چلا بمشکل، در شاہ کے مقابل، در شاہ کے مقابل ہمیں ہے نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسے پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ میں صرف ایک مصرع پڑھوں گا جو میں نے پڑھا، صرف ایک مصرع پڑھوں گا جو میں نے پڑھا مدینہ پاک میں، پھر سن لیے وہ مصرع پڑھوں گا جو میں نے پڑھا مدینہ پاک میں، اس سے آگے مجھے یاد بھی نہیں، میں نے جو پڑھا وہ حضرت کا حکم ہے وہ پڑھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے، آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں
توڑے جاتے سرکار کی یہ وہ در ہے جہاں ہی تو سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے میر حمزہ کا رتبہ ہے امیر حمزہ کا سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ کا رتبہ ہے امیر حمزہ کا دنیا تو کیا ہے جنت میں دنیا تو کیا ہے جنت میں شہرا ہے امیر حمزہ کا شہرا ہے امیر حمزہ کا شہرا ہے طیبہ میں امیر طیبہ کو اصحاب سلامی دیتے ہیں اصحاب سلامی دیتے ہیں طیبہ میں امیر طیبہ کو اصحاب سلامی دیتے ہیں دربار ہے سجدہ طیبہ میں ہر شام امیر حمزہ کا دربار ہے ام نبی بھی بھائی بھی یہ خاص فضیلت ہے ان کی یہ خاص فضیلت ہے ان کی سرکار کلالم سے دوہرا رشتہ ہے امیر حمزہ کا سرکار سید کو جو دیکھا کربل میں سید کو جو دیکھا کربل میں پہچان یزیدی کر نہ سکے پہچان یزیدی کر نہ سکے حیدر کی وجاہت ہے یا کہ یہ چلوا ہے امیر حمزہ کا حیدر کی وجاہت ہے یا کہ چلوا ہے آخری شعر آواز نہ چلے کس کی تھی میں نے تو سنی ہے کانوں سے میں نے تو سنی ہے کانوں سے جو مانگتا ہے وہ دے تو اسے یہ جو مانگتا ہے وہ دے تو اسے جو مانگتا ہے امیر حمزہ کا مانگتا ہے امیر حمزہ کا سرکار کی نظروں میں
ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ کا، دنیا تو کیا ہے جنت میں شہرا ہے، شہرا ہے امیر حمزہ کا۔ وقت تھوڑا تھا تو میں نے کہا کہ دو باتیں کر کے آپ کے ذوق کے لیے کچھ اشعار پڑھ دیے جائیں۔ میں وقت کی کمی کے باعث گفتگو نہیں کی، ورنہ یقیناً اس عنوان پہ گفتگو کرنے کا ارادہ تھا، لیکن انشاءاللہ جمعرات کو میں نے بات شروع ہی اس لیے نہیں کی کیونکہ پھر ادھورا چھوڑنا ہمیں مزہ نہیں آتا۔ جمعرات کو انشاءاللہ رات 10 بجے تفصیل سے انشاءاللہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ میں دعوت خطاب کیو ٹی وی پہ انشاءاللہ رات 11 بجے جمعرات کو تفصیل سے رات 10 بجے انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی شان میں نذرانہ عقیدت آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ میں درخواست کروں گا ہمارے معزز مہمان حضرت قبلہ مفتی زبیر صاحب آپ سے کہ آپ اپنے قیمتی کلمات سے، اپنے ارشادات سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ مجھے بہت دلی خوشی ہو رہی ہے کہ آج قبلہ مفتی صاحب یہاں تشریف لائے۔ میں حضرت سے عرض کروں گا کہ یقیناً سب آپ کے ارشادات سے مستفید ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل صد احترام معزز حضرت بڑے پیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم ادام اللہ ظلہ علینا، اخونا المکرم من اہل فلسطین، نرحب بکم من اعماق قلوبنا، اہلاً وسہلاً ومرحبا من اقلیم اہل اسلام آباد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اور بہت ہی پیارے بھائی، اور ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ وجاہت والے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم اور اپنی استعداد اور اپنے ملکے کے اعتبار سے بھی اچھی صلاحیتوں اور استعدادوں والے برادر مکرم جناب شیخ حسان نصیب الرحمن صاحب، اللہ انہیں عمر دراز عطا فرمائے اور اللہ ان کی زندگیوں میں خوب ترقیات اور برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کا اقبال بلند فرمائے، اللہ ان کے بڑوں کا سایہ تا دیر قائم دائم رکھے، سلامتی اور عافیت والی طویل ترین زندگی عطا فرمائے۔ بہت مختصر وقت ہے، چونکہ مغرب کا وقت بھی قریب ہے، میں 2-4 منٹ میں اپنی بات مکمل کر کے اجازت چاہوں گا۔ یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع ہے، نور کا قلزم ہے، حبیب و محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، ان کے نام پہ تڑپنے والوں کا مجمع ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاک کی برکتیں، محبتوں اور عقیدتوں اور والہانہ عقیدت کے جذبات کے کیا حسین اور کیا خوبصورت مناظر ہیں۔ اللہ اس میں اور ترقی عطا فرمائے۔ ایک ایک شعبہ زندگی کے لیے میرے آقا حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت، خواتین بیٹھی ہیں، ایک وفد آیا، غیر مسلموں کا وفد ہے، ان میں ایک خاتون نوجوان لڑکی بھی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی کا ہم اشعار میں کتنا تذکرہ سنتے ہیں، مقدس چادر، متبرک چادر، پیاری چادر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان بیٹی کو اپنی چادر عطا فرمائی، بیٹی سے سر پہ رکھ لو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو برکتوں والی مقدس اور متبرک آپ کی چادر اور کالی کملی،
फरमाया खामोश हो जाओ, ये बेटी है और बेटी बेटी हुआ करती है। मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, बाप को बेटी से मोहब्बत तो बहुत होती है, मगर एहतराम वक़ार। फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा कमरे में दाखिल होती हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या अजीब मकाम दिया। जिंदा दरगोर किए जाने वाला समाज, वो सोसाइटी और माशरा जो मखसूस अय्याम में खवातीन को खजूर के दरख्त की छालों के साथ बांधता, जो माँ बहन में बेटी में फर्क नहीं करता था, वो समाज और सोसाइटी जिसमें औरतों को जिंदा दरगोर किया जाता, तशरीफ लाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मकाम बुलंद दिया खवातीन को। इरशाद फरमाया, एक बेटी होगी, खुशखबरी मनाओ कि तुम्हारे घर में खुदा की रहमत उतरी है। फरमाया, दो बेटियां होंगी, जब अच्छी परवरिश करोगे, आला दर्जे का लिबास, शानदार तालीम और तरबियत, अच्छी ग़िज़ा और खुराक खिलाओगे और फिर मुनासिब मौके पर तुम शादी कर दोगे। ये मेरा उम्मती और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे मेरे हाथ की ये दो उंगलियां हैं। फिर फरमाया कि बीवी है, ईमान की तकमील का जरिया है, बेटी है, रहमत का जरिया है। ये जिहाद क्यों करते हो, तबलीग क्यों करते हो, नमाजें क्यों पढ़ते हो, रोजे क्यों रखते हो, ज़कातें क्यों देते हो, हज क्यों करते हो बैतुल्लाह का? इसलिए कि जन्नत मिल जाए। मेरे उम्मतियों, अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात, जन्नत तो मौं के कदमों तले। ये मकाम बुलंद औरतों को दिया जा रहा है। नमाज पढ़कर बाहर निकलते हैं तो चंद लोग आकर मुसाफा करते हैं। एक ने सलाम किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया। एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर के सलाम किया, उसके हाथ को पकड़ लिया, थाम लिया। फरमाया, ऐ शख्स, मैं तेरे हाथों में कुछ गट्टे और कुछ सख्ती और कुछ दाने महसूस करता हूं, ये तुम्हारे हाथ में सख्ती कैसी? उस शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं मजदूर आदमी हूं, सारा दिन हथौड़ा चलाता हूं, पत्थर कूटने की दुकान पर काम करता हूं। फरमाया, अच्छा, अल कासिबु हबीबुल्लाह, हाथ की कमाई खाने वाला अल्लाह का महबूब होता है। उसके हाथ को थामा, पकड़ा, सीने के करीब किया, फिर उस सहाबी के हाथों को बोसा दिया। फरमाया, तू चूंकि रिज़्क़ हलाल कमाता है, तेरे हाथ इस काबिल है कि खुद नबूवत तेरे हाथों को बोसा दे। ये उम्मत के मजदूर को मकाम बुलंद दिया जा रहा है। यतीम बच्चों के हवाले से तबरानी की रिवायत है, एक शख्स आया, या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा गुम हो गया, मेरा बच्चा गुम हो गया है, आप दुआ कर दीजिए बच्चा गुमशुदा मिल जाए। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, मौजज़ा जाहिर, नबी दुआ करें आसमानों पर कबूल ना हो, कैसे हो सकता है? अभी इसी मजलिस के अंदर बैठे एक शख्स आया, उसने कहा, या रसूल अल्लाह, ये शख्स अपना बच्चा तलाश करने के लिए आया, मदीना की फला गली में ज़ैद बिन हारसा और अब्दुल्ला बिन रवाहा शुहदा सहाबा के यतीम बच्चों के साथ इस सहाबी का बच्चा भी खेल रहा था, इसे कहिए जाओ जाकर के अपना बच्चा ले ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई, फरमाया, जाओ बच्चे को जाकर के ले लो। जब वो चला गया, रिवायात में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे का रंग तब्दील हो गया, रंगत तब्दील हो गई। फरमाया, एक सहाबी को जल्दी करो, इस यतीम वाले, इस बच्चे के वालिद को जो रास्ते के अंदर जा रहा है, इसे बुलाओ। वो वापस बुलाया गया, करीब आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मालूम मैंने क्यों बुलाया? तुम जा रहे थे और तुम्हें मालूम है जहां तुम्हारा बच्चा खेल रहा, वहां सहाबा शुहदा के यतीम बच्चे भी खेल रहे। जब तुम जाओगे तो मुझे खतरा है कि तुम जाकर अपने बच्चे को चूमने लगोगे। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चे को उन यतीम बच्चों के सामने बोसा न देना, कहीं मेरी उम्मत के उन यतीम बच्चों को यह ख्याल ना आ जाए, मेरा वालिद आज अगर जिंदा होता तो वो मुझे चूमता। घर ले जाना, वहां जाकर प्यार कर लेना, चूम लेना। दूसरी नसीहत ये करता हूं, उसको जाकर या इब्नी, ऐ मेरे प्यारे बेटे कहकर ना पुकारना। तुम या इब्नी कहकर पुकारोगे,
میرے ان یتیم بچوں کے دل پر کیا گزرے گی کہ آج ہمیں بیٹا کہہ کر پکارنے والا کوئی نہیں۔ یہ امت کے یتیم بچوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت۔ نماز عید پڑھانے کے لیے جا رہے، بس آخری بات سنا کر کے اجازت چاہتا ہوں، عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے، میدان عیدگاہ، صحابہ کرام کا مجمع صفے تیار، تشریف لے جا رہے، راستے کے اندر دیکھتے ہیں ایک پہاڑ کی چٹان کے قریب ایک بچہ ہے، وہ کھیل کود میں مشغول نہیں، باقی سارے کے سارے بچے کھیل کود میں اور نئے کپڑے پہنے کھیل کے اندر مصروف۔ کہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آگے قدم بڑھا سکتے تھے؟ شفیع المذنبین، محسن انسانیت، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور اس یتیم بچے کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا، بیٹا تم نے نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ تم کیوں نہیں کھیل کود کے اندر مشغول؟ اس بچے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ میرا باپ کوئی نہیں ہے، میں یتیم ہوں، آج اگر میرا والد ہوتا تو مجھے بھی اچھے اور نئے کپڑے پہناتا، بس میں اسی غم کے اندر یہاں کونے میں بیٹھا ہوں۔ فرمایا، بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ سے اشارہ کیا صحابہ کرام کی طرف، رکو میں ضروری کام کر کے واپس آتا ہوں۔ اس بچے کو لیا، سیدھا اپنے حجرہ روضہ مبارک اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے فرمایا، اس بچے کو اچھے کپڑے پہناؤ، اس کو کھانا کھلاؤ اور میرے سامنے یہ انتظامات کرو۔ اور پھر اس بچے کو مخاطب کر کے فرمایا، بیٹا کیا تمہیں یہ پسند نہیں؟ آج کے بعد عائشہ تمہاری ماں ہو، میں محمد تمہارا والد بن جاؤں۔ یہ ہے رحمت للعالمین کے جذبات، اور یہ خانقاہیں، یہ عیدگاہ کی خانقاہ، یہ ہمارے اولیاء کرام، یہ سروں کے تاج، یہ بزرگان دین، یہ امت کا وہ مکھن ہے، یہ امت مسلمہ کی وہ کریم ہے جنہوں نے اپنی خانقاہوں سے ہمیشہ محبت کا درس دیا ہے، پیار کا درس دیا ہے۔ قبلہ حضرت بڑے پیر صاحب نے اسلامی نظریاتی کونسل کے ارکان کے اعزاز میں رمضان میں افطار ڈنر کیا۔ میں پہلی مرتبہ جب اس رمضان کے اندر آیا تو مجھے پتا چلا ہر مکتب فکر کے لوگ یہاں آتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں، اور تو اور مسلمان بھی آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ دربار رسالت کے مناظر ایسے ہی ہوا کرتے تھے، کیا غیر مسلم آ رہے ہیں ان کو بھی کھانا کھلایا جا رہا ہے، امت کے مظلوم آ رہے ہیں ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، ہر طبقہ فکر کے لیے دربار رسالت کے دروازے کھلے رہتے تھے۔ یہ خانقاہیں محبت کا درس، انقلاب کا درس، پیغام رحمت، یہ پیار کا درس دینے والی خانقاہیں، اللہ رب العزت ان کی ان رحمتوں اور برکتوں کو ہمیشہ تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شہادت ہو گئی۔ طبقات کے اندر بھی یہ لکھا ہے، علامہ واقدی نے فتوح الشام کے اندر بھی یہ لکھا ہے، جس وقت شہدائے احد کی شہادت کو 46 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، 46 ایئر، حضرت امیر معاویہ کا جب دور آیا، مدینہ کے اندر احد کے مزارات کے درمیان میں نہر کھودی گئی۔ آپ حیران ہوں گے، حضرت حمزہ اور شہدائے احد کا معجزہ اور کرامت ملاحظہ کیجئے۔ جس وقت نہر کی کھدائی کے لیے اس درمیانے ایریے کو کھودا گیا تو کئی شہدائے احد کی قبریں کھلی ہیں اور ان کے جسموں سے تازہ و تازہ خوشبودار خون بہ رہا تھا، اور ان شہدائے احد نے اپنے جسموں پر زخموں والی جگہوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے وہ ہاتھ ہٹایا تو تازہ خون ان کے زخموں کی جگہ سے بہ رہا تھا، اور پورا مدینہ منورہ خوشبو سے معطر ہو گیا۔ یہ شہدائے احد کی برکتیں ہیں۔ پھر یاد رکھیے، شہادت ہوتی ہے حضرت امیر حمزہ کی۔ یہ جملہ تو میں نے جب بھی حدیث کی کتابوں میں پڑھا بے خود ہو جانے والا، فرمایا حمزہ تجھ پہ رونے والا کوئی نہیں، اچھا کسی پہ کوئی روئے گا، میرے پیارے چچا تجھ پہ رونے والا میں محمد الرسول اللہ ہوں، تمہارا وارث میں ہوں۔ 10 شہداء کی نماز جنازہ اکٹھی پڑھے گئی،
لیکن جب سیدنا حضرت حمزہ سے ابتدا کی تو فرمایا حمزہ کے جنازے کی نماز کے وقت میں کوئی اور شہید ساتھ نہیں ہوگا، میں امامت کروں گا اور میرے سامنے میرے چچا کی میت ہوگی اور میں جنازہ پڑھوں گا، اس وقت جنازے میں کوئی اور شریک نہیں ہوگا، یعنی کسی اور شہید کی میت نہیں۔ ان کے بعد جب جنازے پڑھے گئے تو 10 صحابہ کرام شہداء کی نماز جنازہ اکٹھی پڑھی گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام بلند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ ہم کسی کو امام الشہداء کہتے ہیں، کسی کو خیر الشہداء کہتے ہیں، کسی کو سید الشہداء کہتے ہیں۔ ارے ہر خطیب جمعہ اپنے جمعے کے خطبے کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتا جب تک وہ حضرت حمزہ کے ساتھ نبی کا کہا ہوا یہ جملہ سید الشہداء حمزہ نہ کہہ دے۔ اور اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ کا شیر، نبی کا رسول کا شیر اگر کوئی ہے تو حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وأخيرا نرحب بأخينا المكرم وشيخنا المكرم قد جاء من فلسطين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: هذا هو من أهله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. اللہم حرر المسجد الاقصى من المعتدین من الظالمین الذين اعتدوا على المصلين الذين اعتدوا على الصائمين في بيت المقدس. اللهم حرر الأقصى، اللهم قدسا بك، اللهم نحن مع مسجد الأقصى ونحن مع أهل فلسطين ونحن مع أرض الأنبياء ونحن مع القدس. وهذا هو پیغام من اقلیم اہل اسلام آباد. یا اللہ اس اجتماع کو اپنے دربار میں قبولیت عطا فرما، فلسطینیوں کی شہادتوں کو قبول فرما. یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما، اس خانقاہ کو رحمتوں اور برکتوں اور نور کے ساتھ اسی طرح منور، چمکدار، روشن اور تابندہ فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. MashaAllah. We will offer the Maghrib prayers after this. I will request Betty, I will request His Excellency Ambassador of Palestine to give a message in this. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All thanks to His Excellency Bir Naqib Rahman and our brothers, and to you and to all Pakistani people for support Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Masjid Al-Aqsa is for you, for all the Ummah Islami. Insha'Allah, we'll pray together in al-Masjid al-Aqsa. Insha'Allah, وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِبَعِيدٍ. Thank you very much for all support, for everything, for your hearts. Your hearts is for al-Masjid al-Aqsa. Al-Masjid al-Aqsa أولى قبلة حيث قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. صدق الله العظيم. From our heart, from your brothers and sisters from Palestine, all respect, all thanks for solidarity, for standing with us. We are not alone. We are with the brothers, with support of Pakistani people. All respect, all thanks to the all Pakistani people, to the government, to Prime Minister, to the all the parts
and to you, you are our brothers and sisters. Thank you very much. Thanks a lot. May Allah protect you. Inshallah. نماز مغرب کے لیے صفیں